ایران نے حملے میں 3 اعلیٰ ترین فوجی عہدیدار اور 6 سینئر جوہری سائنسدان جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ آرمی چیف میجر جنرل باقری، کمانڈر پاسدار انقلاب میجر جنرل حسین سلامی، سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد، خامنئی کے مشیر علی شمخانی اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے۔ جاں بحق ہونے والے جوہری سائنسدانوں میں احمد رضا ذوالفقاری، محمد مہدی تہرانچی، فریدون عباسی، عبدالحمید منوچہر، سید امیر حسین فقیہی اور مطلبی زادے شامل ہیں۔ اسرائیل نے شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا۔ تہران، تبریز، شیراز اور اصفہان میں حملے کیے گئے۔ تہران میں کثیر منزلہ عمارت منہدم ہو گئی۔ اسرائیلی حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت کم از کم 50 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی حملے کے بعد تہران کا امام خمینی ہوائی اڈہ بند کر دیا گیا۔ عراق نے بھی فضائی حدود بند کر کے تمام پروازیں معطل کر دیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا حملوں میں تہران کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ایران کا کہنا ہے جوہری تنصیبات محفوظ ہیں، تابکاری نہیں ہوئی۔ ایران چند مہینے میں 9 ایٹم بم بنا لیتا۔ اس کے جوہری مرکز پر حملے کے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے حملے کے بعد کہا ایران کے سرکردہ جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا۔ یہ سائنسدان ایرانی بم پر کام کر رہے تھے۔ روکا نہ جاتا تو ایران بہت جلد ایٹم بم بنا لیتا۔ We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. اسرائیلی حملے پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، ایسا جواب دیں گے کہ دشمن اپنی حماقت پر افسوس کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں قاتل صہیونی حکومت نے آدھی رات کو وحشیانہ حملہ کیا۔ بڑی تعداد میں معصوم شہری، فوجی عہدیدار اور جوہری سائنسدان شہید ہو گئے۔ ایران قانونی اور مضبوط جواب دے گا۔ کوشش کریں گے ہمارے شہریوں کی معمول کی زندگی میں کوئی خلل نہ پڑے۔ نیمه شب گذشته شاهد تجاوز وحشیانه رژیم جنایتکار صهیونی است. گزشتہ آدھی رات کو قاتل صہیونی حکومت نے تہران اور دوسرے شہروں پر وحشیانہ حملہ کیا۔ اس حملے میں خواتین اور بچوں سمیت کئی بے گناہ شہری، فوجی عہدیدار اور جوہری سائنسدان شہید ہو گئے۔ ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این ایرانی قوم اور حکومت اس خونریزی پر چپ نہیں رہے گی۔ ایران ایسا ضروری اور طاقتور جواب دے گا کہ دشمن اپنے احمقانہ اقدام پر پشیمان ہوگا۔ پشیمان خواهد کرد. این اطمینان را به مردم میدهم. لوگوں کو یہ اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ ایرانی حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی کہ اپنی قوم کی کیا آپ کو 2000 روپے چاہیے؟ جی ہاں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ میں آپ کو ایک گیم دیتا ہوں جو سارے نئے رجسٹر ہونے والے یوزرز کو 2000 روپے دیتی ہے۔ تو برای زندگی عمومی ایجاد نخواهد شد. اسرائیل سے انتقام لیا جائے گا۔ قم کی جمقران مسجد میں علامتی سرخ جھنڈا لہرا دیا گیا۔ قم کی جمقران مسجد پر سرخ جھنڈا لہرانے کی ویڈیو پریس ٹی وی کے ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی۔ اس موقع پر مسجد کے باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ انہوں نے ایرانی پرچم اٹھا رکھے تھے اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ دارالحکومت تہران اور اصفہان سمیت دیگر شہروں میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ اس سے پہلے کہ سب ختم ہو جائے ایران ڈیل کر لے، امریکی صدر کی دھمکی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بہادری کی باتیں کرنے والے سب مارے جا چکے ہیں۔ بار بار ڈیل کا موقع دیا۔ ایران تباہی روک سکتا ہے، آگے ہونے والے حملے زیادہ ہلاکت خیز ہوں گے۔ اس سے پہلے فاکس نیوز کو انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا اسرائیلی منصوبہ کا علم تھا لیکن امریکی فوج نے حملے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ ایران پر اسرائیلی حملوں میں واشنگٹن ملوث نہیں ہے۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے ایران پر حملے سے متعلق تہلکہ خیز انکشافات۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے نتنز جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے تہران کے قریب ڈرون اڈہ بنایا۔ برسوں کی منصوبہ بندی اور انٹیلیجنس بیس انفارمیشن سے حملہ تشکیل دیا گیا۔ ایران کے اندر درست ہتھیاروں کی تعیناتی منصوبے کا حصہ تھی۔
छुपी हुई गाड़ियों से फिजाई दिफा पर हमले मंसूबे में शामिल थे। तेहरान के करीब अहम मिसाइल साइट्स को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी की गई। इसराइल ने ईरान के अंदर से धमाका खेज ड्रोन लॉन्च किए। हमले की मंसूबाबंदी कई साल की प्लानिंग पर मुहित थी। मंसूबाबंदी के तहत ईरानी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट और जौहरी शख्सियात को निशाना बनाया गया। हमले से पहले मोसाद के कमांडो यूनिट्स ने ईरानी इलाके के करीब गाइडेड हथियार नस्ब किए। इन हथियारों ने दुरुस्तगी के साथ वक्त अहदाफ को निशाना बनाया। दूसरे मरहले में ईरान स्मगलिंग की गई गाड़ियों से जदीद स्ट्राइक सिस्टम का आगाज किया गया। इन गाड़ियों से फिजाई दिफाई मकामात को गैर फाल किया गया। उन खुफिया गाड़ियों ने इसराइली इलाका तैयारों के लिए रास्ता फराहम किया। इसराइली हमले में ईरानी ड्रोन प्रोग्राम के मास्टरमाइंड भी शहीद हो गए। इसराइल ने दावा किया है कि अमीर अली हाजीजादे समेत ईरानी एरोस्पेस की पूरी क़यादत का सफाया कर दिया। एरोस्पेस फोर्स के कमांडर अमीर अली हाजीजादे को नया कासिम सुलेमानी भी कहा जाता था। उन्होंने रूस को यूक्रेन के खिलाफ ईरानी ड्रोन फराहम किए थे।